بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کچھ تازہ حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طارق اسماعیل ساگر میرا نام ہے۔ ناظرین کرام، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت انڈین میڈیا پہ ایک بڑا عجیب و غریب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں افغان تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو انہوں نے چکر بازی کی ہوئی تھی، تو جو وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں لڑکیاں اور لڑکے، یہ ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں اسکرینوں کے سامنے اور ان سے زبردستی یہ بیان دلواتے ہیں کہ ان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ہوا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ طالبان بڑا ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے جناب گھروں میں گھس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کھانا پکا کے دو، ہمیں یہ کرو، اور بھی گندے الزامات لگا رہے ہیں جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گو کہ اس طرح کے بیانات انہوں نے زبردستی صرف دو تین، ایک لڑکی اور ایک لڑکے سے لیے ہیں، لیکن باقی جو تھے وہاں پہ جن کو پکڑ پکڑ کے وہ لاتے تھے اسکرین کے سامنے، وہ بیچارے یا تو خوفزدہ تھے یا وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے، کہ یا پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمارا شناخت ہو گئی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جو ان کی حمایت کر سکے انڈیا کے موقف کی۔ ناظرین کرام، ملا برادر کی طرف سے جو مجاہدین اس وقت ہیں وہاں کابل میں، ایک بات تو یاد رکھیے کہ سارے ابھی انہوں نے کابل پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اپنے زبان کی پاسداری کی ہے۔ وہ صرف ان علاقوں میں ہیں جہاں بدامنی کا خطرہ ہے، جہاں سے فوجی بھاگ گئے تھے، یعنی جو تھی انتظامیہ ان کی، اشرف غنی کی، وہ بھاگ گئی تھی، ان کی لیڈرشپ بھاگ گئی ہے، ان کا سارا ڈسپلن ختم ہو گیا، آفیسز سے لوگ بھاگ گئے، آدھا کابل تو بھاگ کے پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ پہ۔ وہ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو پہلے والا کام ہی کوئی نہیں کیا، تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ پروپیگنڈا تو ظاہر ہے بہت تیز ہوتا ہے۔ تو ملا برادر نے 5-4 بڑے واضح احکامات جاری کیے ہیں۔ نمبر 1 اس نے یہ کیا کہ کوئی مجاہد کسی گھر کے نزدیک نہیں پھٹکے گا۔ ناگزیر ہوا کچھ کہ مطلب ان کو خطرہ ہے کہ اندر سے فائرنگ ہو رہی ہے یا حملہ ہونے والا ہے کچھ، تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کر گھر والوں کو پوچھیں گے۔ اس کے باوجود اگر وہ سمجھے کہ اندر کوئی لوگ ایسے چھپے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اندر جانا ناگزیر ہے، تو انہیں اپنے مقامی کمانڈر سے اجازت لینی پڑے گی، اور اس اجازت کے لیے انہوں نے بڑی خصوصی کمانڈ بنائی ہے۔ دیکھیے، یہی تو پروپیگنڈا تھا دشمن کا، جس پہ وہ ساری اپنی یہ چلتر بازی کر رہے تھے، جس پہ یہ سارا شڑینتر انہوں نے چلایا ہوا تھا کہ طالبان یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور خواتین کے سلسلے میں انہوں نے کہا کسی خاتون کو دفتر سے نہیں نکالا جائے گا، کسی خاتون کو پڑھنے سے منع نہیں کیا جائے گا، کسی کو کام کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا، صرف ہم حجاب کی پابندی کرائیں گے۔ یعنی جس طرح کا سعودی عرب میں سسٹم ہے، جس طرح کا UAE میں ہے، جس طرح کا یہ مسلم ممالک میں ہے۔ آپ کبھی جائیں نا اگر میڈل ایسٹ کے ملکوں میں، تو میرا خیال 90-95% عورتیں جو ہیں وہ حجاب ہی کرتی ہیں۔ ان کا مزاج ہی ایسا ہے، خاص طور پہ جو یہ ہیں، مثلا جو افغان لڑکی انٹرویو دے رہی تھی اس کو، انڈین ٹی وی کو وہاں انڈیا میں، تو اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا ظلم یا ایسا کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حالات اور وقت سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ ناظرین کرام، انڈین میڈیا کی چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں نا، گورو آریہ جیسے جو انہوں نے گدھے وہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہا تھا 80,000 طالبان ہیں، 3 لاکھ ہیں، وہ نیچے ضربیں تقسیمیں کر کے گئے، یہ تو ختم، کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، انڈیا موجود ہے، انڈیا کی فوج موجود ہے، انڈیا یہ کرے گا، انڈیا ایئر فورس دے گا، انڈیا فلانا۔ وہ لمحوں کے اندر جھٹکا ہو گیا سب کا۔ اس دنیا کے لیے اس سے بڑا، میرا خیال ہے پچھلے 100 سال کی جنگوں میں کوئی اس سے بڑا سرپرائز نہیں ہے۔ انہوں نے نارمنڈی میں جو اتحادیوں نے سرپرائز دیا تھا نا جرمن کو، وہ جرمن کے خاصا علم میں تھا، صرف یہ تھا کہ جگہ تبدیل کر لی تھی انہوں نے، لیکن یہ سرپرائز کہ ان ایکسپیکٹڈ ان کے لیے کہ نہ انہوں نے کوئی گولی۔ آپ کو حیرت ہوگی کتنے دن ہو گئے ہیں طالبان کو، آلموسٹ میں نے کہا 48 گھنٹے ہونے والے ہیں کابل میں داخل ہوئے۔ 48 گھنٹوں میں 5 بندے صرف مرے ہیں کابل ایئرپورٹ پہ امریکن فوجیوں کی فائرنگ سے۔ وہ فائرنگ بھی انہوں نے اس لیے کی تھی کہ لوگ جہازوں سے چمٹ رہے ہیں، لوگ جہازوں کے پروں سے لمک رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جب افراتفری ہوتی ہے، جب خوف
پھیلا دیا جاتا ہے ایک منصوبہ کے تحت، تو کس طرح پھر لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے جہاز جو لائے ہیں وہ لوگوں کی جان بچانے کو تو نہیں لائے، یہ تو پاکستان ہے جو بیچارہ یہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی جو پی اے کی فلائٹیں گئی تھیں 2 فلائٹیں، جس کے بعد انہوں نے اب روک دیا پاکستان کو، آپریشن بند کرا دیا ہمارا، بلکہ ساری دنیا کا سیولین آپریشن بند کرا دیا ہے۔ وہ جناب اس لیے گئے تھے کہ جو سفارتکار ہیں وہاں پہ، جو دوسرا عملہ ہے وہاں پہ، پاکستانی سفارت خانہ تو بند ہوا ہی نہیں، پاکستان کا تو سارا عملہ موجود ہے، پاکستان، روس اور شاید چین بھی، انہوں نے اپنے سفارت عملے میں کوئی کمی نہیں کی، وہ تو اپنا وہاں کام کر رہے ہیں۔ ترکی نے بھی، بلکہ کل یعنی آج صبح یا کل روس کے جو روس کا سفارتی عملہ ہے وہ طالبان سے ملاقات کرے گا، اور شام تک جو وہ بیان دیں گے ان کی پوزیشن بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا کی چیخیں نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے دماغ میں خناس تھا کہ امریکہ نے تو کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ہم جیسے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے، میں تو اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ امریکہ بھلے فزیکل اپنی پریزنس یہاں نہ رکھے، لیکن پراکسی تو وہ رکھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے اس نے انتخاب کیا تھا انڈیا کا۔ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ انڈیا جب امریکہ کی فوجیں نکلیں گی نا تو وہ سارا دھوم دھڑکا جو ان کا یہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ ہمیں دے دیں گی جناب، اور ہم یہاں کے چودھری بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب بلنکن آیا تھا نا ابھی دلی کے دورے پہ، تو اس نے کیا، یہ جو اجے شنکر ہے، یہ کیا کہتا تھا، امیجیٹ ہمسایہ جی ہمارا، امیجیٹ نیبر ہمارا، یعنی جو نزدیکی فوری ہمسایہ ہے جی، افغانستان ان کا ماموں کا امیجیٹ نیبر بھی بن گیا۔ اللہ اکبر! رشتے کے لیے یہ تو گدھے کو بظاہر سیاست تو نام ہی اس چیز کا، جو ان کی گندی سیاست ہے اس میں تو جس کو مرضی باپ بنا لیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اب وہ تو ہوا نہیں۔ دوسری بات جو یہ بھول رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو افغان ہیں یہ بڑی خاص ریس ہے دنیا کی۔ علامہ اقبال نے ان کی نفسیات جو بیان کی ہے وہ کاش کہ انہوں نے پڑھی ہوتی، بلکہ پڑھی ہوگی لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں اپنے کون سے رشتے ان سے قائم کر رہے تھے، اپنے روٹس بنا رہے تھے ادھر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں انڈین جو ہیں ان کو بڑا فریکوینٹلی یہاں آ جا رہے تھے۔ انہوں نے جناب یہاں پتہ نہیں کون سے مندر اور کیا تلاش کیا ہوا تھا کچھ۔ یہ ان کے جو یہ افغان ہیں ان کے روٹس کہاں ہیں؟ یہ تو بھئی یہاں سے حملہ آور جاتے تھے انڈیا میں ضرور، وہ بتا بھی دیا تھا اس نے جب یہ انڈیا نے طالبان پہ بمباری کی ہے، تو انہوں نے سہیل شاہین نے کہہ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ غزنوی کو نہ بھولنا، ہمارے پاس ہیں، ابھی تک موجود ہیں، اور ہمیں وہ ساری کہانیاں بھی یاد ہیں، ہم ان کو دہرا بھی سکتے ہیں، جس پر ان کو پھر سوچنا پڑا۔ پاؤں تلے زمین ان کے تاب لے کے بھاگ گیا ہے، گورو ووریا بھی بھاگ گیا ہے، سارے بھاگ گئے ہیں، جو بڑے بڑے مامے بنے، جو ارنب مکرجی ہے اس کو تو سانپ سونگھ گیا، وہ تو ایسے بیٹھا جس سے پورا خاندان اس کا کسی حادثے میں فوت ہو گیا ہے، اور وہ دن رات کیا چیخ چلا رہے ہیں، پاکستان، آئی ایس آئی نے کی ہے، پاکستان نے کی ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، ایک افغان لڑکی سے انہوں نے یہ بات کہلوائی، دیکھیں نا تیار کی ہوتی ہیں نا باتیں پہلے۔ انہوں نے کہا جی میں قندھار کی رہنے والی ہوں، تو میں نے وہاں رابطہ کیا تو پتہ لگا کہ قندھار میں جب یہ طالبان آئے ہیں تو ان میں کئی لوگ جو نا بڑی فریکوینٹلی اردو بول رہے تھے، یعنی کہنا یہ چاہتی تھی کہ پاکستانی ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ ایک تو مجھے یہ بات آج تک نہیں سمجھ آئی، فرض کیا ان کے ساتھ پاکستانی ملے بھی ہوئے ہیں، 3 لاکھ فوج ہے، 1000 ارب روپیہ ان پہ خرچ ہو گیا، دنیا کی بہترین ٹریننگ انہیں ملی، دنیا کی بہترین جو ہے اسلحہ ان کے پاس ہے، ایئر فورس ان کے پاس ہے، انڈیا ان کے ساتھ، پورا انڈیا ان کے ساتھ ہے، مکمل فوج انڈیا کی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ اپنی کیا اسٹریٹجک یہاں پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 ڈیم جو انڈیا نے بنائے ہیں نا جی، اس میں افغانستان میں، وہ دونوں ڈیم پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بنائے ہیں، جو اس کی پالیسی ہے۔ یہ پاکستان کو ہر طرح، اب ویسٹ سے ہمیں دبوچ رہا تھا، اب اس کا تو کریا کرم ہو گیا۔ دیکھیے نا آج کی خبر ہے کہ ننگرہار میں انہوں نے لشکر اسلام کا جو افریدی جو کمانڈر تھا، جو پاکستان میں بڑے حملوں میں مطلوب تھا،
اس کو موٹر سائیکل سواروں نے مار دیا ہے۔ اس طرح کی پریزنس تو ISI کی ہو سکتی ہے وہاں پہ کہ جو پاکستان کے یہ جو وانٹڈ ہیں، جو دہشت گرد، ان کو مارا جائے۔ یہ تو طالبان اجازت دے دیں گے۔ آپ طالبان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی ان کی ڈپلومیسی کے آگے آپ کی ڈپلومیسی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بیوقوفو، مومن کی فراست سے ڈرو۔ وہ جو سوچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے سوچتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کارگر و کار آفریں، کار کشا و کار ساز۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے مشورے کی یا کرنے کی۔ اب بہت دنیا حیران ہے کہ یار یہ ایک دم کیسے فوج نے لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے اور سرنڈر کرتی گئی۔ جی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ماضی کے تجربات سے انہوں نے بہت سیکھا طالبان۔ انہوں نے دیکھا کہ یار 96 میں جب ہم نے حکومت قائم کی تو ہم نے ایک دم جزا و سزا کا قانون نافذ کر دیا، جو کہ ہمیں آخر میں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے اصلاحات کرنی چاہیے تھی، جس سے ان کی شہرت بڑی گندی ہوگی۔ پھر طالبان نے دیکھا کہ سب سے زیادہ رزسٹنس انہیں کہاں سے ملی تھی؟ احمد شاہ مسعود سے، یہ شمالی اتحاد میں۔ احمد شاہ مسعود جو ہے وہ بہت بڑا مجاہد کمانڈر تھا، جس نے جنگ لڑی تھی روس کے خلاف۔ پنشیر کا شیر اسے کہا جاتا تھا، وادی پنشیر کا، اور وہ سینٹرل ایشیا کے انٹرس کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ تو طالبان نے بہت عرصہ پہلے جتنے بھی یہ لیڈر ہیں نا، تاجک بھی اور یہ نارتھ کے اور فارسی وان جتنے ہیں اور دری زبان بولنے والے، ان سب سے اپنی لائن سیدھی کی ہوئی تھی، اندر خانی ان سے رابطہ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے۔ دوحہ کانفرنس کے بعد انہوں نے کیا ہے؟ یہی کہ آپ نے دیکھا نہیں، انہوں نے جب یہ تھوڑی سی بڑھ کے مارتے تھے تو کابل کے اندر ایک دو بڑے دھماکے ہو جاتے تھے اور 2-3 بندے بڑے اہم مار دیتے تھے طالبان، یہ بتانے کے لیے ہماری پریزنس ہے یہاں پہ، ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس لیے ان سے یہ بات توقع کرنا کہ نہیں یہ کوئی ان کو مشورہ دے رہا ہے، تو اس چیز سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ ایسے مشوروں کے محتاج نہیں ہیں، اور خاصا کچھ وہ جانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور اب وہ اپنی مرضی سے کر بھی رہے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے سب سے پہلے کیا ہے؟ روس سے مذاکرات کی ہیں، چائنا سے مذاکرات کی ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ بھائی جہاں جو بھی آپ کی طریقے چل رہی ہیں، افغانستان کی سرزمین اس کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور معاملات جو سیدھے کر لیے اپنے۔ اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ سارا اناسپیکٹڈ کیسے ہو رہا ہے، ہم اس کو کیسے روکے، کیا کریں؟ تو یہ ہے ناظرین وہ صورتحال جس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ ان کا ایک بدلے ہوئے طالبان سے جو ہے سابقہ پڑ رہا ہے، اور انڈین میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، اگلی 48 گھنٹوں میں بالکل فضا صاف ہو جائے گی، مطمئن ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔